السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ اللہ سے معافی مانگنے میں جلدی کرو۔ دیکھیں، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین اور صحابہ کرام نیکی کے معاملے میں اتنی جلدی کرتے تھے، اتنے ایکٹیو تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ یہ جو نماز تراویح جس کو ہم کہتے ہیں، اصل میں یہ قیام اللیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ با جماعت نماز یہ قیام اللیل کیا، یعنی تراویح پڑھائی، تو صحابہ آپ کے پیچھے جمع ہو گئے۔ اگلے دن اس سے زیادہ ہو گئے، تیسرے دن آئے تو اتنے جمع ہوئے تو جس کی حد نہیں۔ چوتھے دن پھر آپ نہیں آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کام بڑا اچھا ہے، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائیں۔ یعنی ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مساجد میں آؤ، قیام کے لیے آؤ۔ صحابہ کو بھی دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ تھا، اس کے باوجود پہلے دن پتہ چلا تو اگلے دن اس سے زیادہ، اگلے دن پتہ چلا تو اس سے زیادہ۔ 3 دن محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کروایا۔ پھر آپ کو اپنے صحابہ کا بہت خیال تھا، آپ کو یہ ڈر تھا کہیں اللہ رب العزت فرض نہ کر دیں، تو آپ نے پھر بقیہ دن جماعت نہیں کروائی، لیکن موٹیویٹ کیا، ترغیب دی کہ آپ نے فرمایا من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے رمضان کی راتوں کا قیام ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے کیا، اللہ نے اس کے سابقہ سارے کھاتے، سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے، یہ آپ نے فرمایا۔ اب صحابہ بہت قیام کرتے تھے، حتیٰ کہ لاٹھیوں سے سہارا لیتے تھے، تھک جاتے تھے، خود محمد الرسول کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ کوئی کدھر تراویحاں پڑھ رہا ہے، کوئی کدھر نماز پڑھ رہا ہے، قیام اللیل رمضان میں کر رہے تھے انفرادی، لیکن چونکہ سارا قرآن کم لوگوں کو یاد تھا، تو پھر آپ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کی ڈیوٹی لگائی کہ تم لوگوں کو نماز تراویح پڑھایا کرو۔ ابی بن کعب کا قرآن اتنا اچھا تھا، اتنا اعلیٰ تھا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ نے ابی کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابی سے کعب قرآن سنو، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یعنی اللہ رب العزت نے میرے بارے میں یہ کہا ہے۔ تو یہ ابی بن کعب اور تمیم حضرت ابی بن کعب یہ پھر پڑھایا کرتے تھے تراویحاں، تو وہ کرتے رہے۔ اس کے بعد صحابہ کے دور سے آج تک امت مسلمہ کی تمام گروہ کا نماز تراویح پہ اجماع ہے۔ کئی لوگ کم علم اسے بدعت کہتے ہیں۔ بدعت ہوتی ہے کہ جو دین کے اندر اپنی مرضی سے کام کیا جائے، جس کی اصل نہ ہو۔ یہ تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 3 دن کیا، پھر اسے پسند کیا، اس کے کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، اس کی ترغیب دی، لیکن ایک ریزن تھی، ایک سبب تھا، ایک وجہ تھی کہ کہیں فرض نہ ہو جائیں، چلے گئے۔ پھر آپ کے جانے کے بعد عمر بن خطاب نے جب یہ سمجھا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اب فرض تو ہو نہیں سکتی، جب فرض ہو نہیں سکتی وہ ریزن ختم ہوگی جس کی بنا پہ آپ نے ترک کی تھی، تو انہوں نے پھر بعد جماعت شروع کروائیں۔ اب یہ خود محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مجموعی طور پہ پکڑو، یعنی اس کو بھی پکڑو، یہ آپ نے خود فرمایا۔ تو حضرت عمر خلفائے راشدین میں سے تھے۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ جس پہ میں اور میرے صحابہ مجموعی طور پہ ہوں وہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو مجموعی طور پہ صحابہ نے یہ تراویح پڑھی ہیں، تو ہمیں بھی ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ اب رہی بات کہ جو میں نے کہا کہ اتنے وہ حریص تھے کہ جمع ہو گئے۔ پھر اعتکاف کے بارے میں آخری عشرے میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے۔ پھر آپ کی بیویوں میں کمپٹیشن ہوتا تھا، وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے خیمے لگاتی تھی کہ میں نے بھی اعتکاف پہ بیٹھنا ہے، میں نے بھی اعتکاف پہ بیٹھنا ہے۔
صحابہ کرام آپ سے باتیں سننے کے بارے میں، آپ کی عمل کرنے کے بارے میں بہت آگے تھے، لیکن میرے بھائی میں اور آپ غافل ہیں۔ اللہ ہماری سستیوں کو دور فرمائے، ہمیں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں امتی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔